کی گئی ہے یہ بات یہیں پر ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ اس سے آگے بھی اس نے جانا ہے۔ اور کل آنے والے کل میں وزیر اعظم نے نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ کال کر لی ہے، جہاں پر سیاسی اور عسکری قیادت موجود ہوگی، جس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ ایک اور جو پیغام ہے وہ پہنچایا جائے گا سپریم کورٹ تک کہ ایسا نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ یہاں پر اکیلی کھڑی ہے، بلکہ اس کے ساتھ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ یا عسکری قیادت بھی موجود ہے اور وہ ایک پیج پر موجود ہیں۔ گویا کہ جو پیغام کبھی عمران خان اپنی اپوزیشن کو دیا کرتے تھے، پی ڈی ایم کی جماعتوں کو دیا کرتے تھے، آج وہی پیغام شہباز شریف صاحب عمران خان کو تو دیں گے ہی، اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ پیغام سپریم کورٹ کو بھی دے رہے ہوں گے کہ آپ کی جانب سے جو 3 ججز کا فیصلہ آیا ہے وہ فیصلہ متنازع فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کے مقابلے میں 4 ججز جو ہیں اس پورے معاملے کو ختم کر چکے ہیں، اس پورے معاملے کو مسترد کر چکے ہیں۔ چنانچہ جہاں 4 ججز کی رائے موجود ہے، وہاں پر 3 ججز کی رائے جو ہے اس کو ماننے کے لیے پارلیمنٹ تیار نہیں ہے، اور پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنی سپریمیسی جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اس کی آج کی قرارداد سامنے آئی ہے۔ قرارداد کی اہمیت بظاہر ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، لیکن یہ قرارداد ہی ہے، یہ قراردادیں ہی ہیں جن کی بنیاد پر ہم آج تک کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کونسل میں پاس ہونے والی قراردادوں میں مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو استصواب رائے کا حق دیا گیا ہے، اور ان قراردادوں کی روشنی میں یہ حق انہیں ملنا چاہیے۔ اور بھارت جو ہے اس ایک نقطے پر ان قراردادوں کے معاملے پر پسپائی اختیار کرتا نظر آتا ہے، کیونکہ اس کی اپنی اس وقت کی قیادت یہ معاملہ اقوام متحدہ میں لے کر گئی تھی، اور اقوام متحدہ نے وہاں پر اس حوالے سے جو ریزولوشنز پاس کیے تھے، جو قراردادیں پاس کی تھی، اس کو اس وقت کی بھارتی قیادت نے تسلیم کیا تھا۔ چنانچہ اس تناظر میں قراردادوں کی اہمیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ کو یہ باور کروانا چاہتی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر سے جو آئین بنا ہے اس آئین کے بطن سے سپریم کورٹ نے جنم لیا ہے۔ سپریم کورٹ کوئی آئین سے اور پارلیمنٹ سے باہر کا ادارہ نہیں ہے، صرف چونکہ اس کے پاس جو قانون پارلیمنٹ کے اندر بنتا ہے، جسے عوام کے منتخب نمائندے بناتے ہیں، اس پر نظر ثانی کا، اس کے ریویو کا ایک اختیار اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس اختیار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ از خود قانون سازی شروع کر دے، سپریم کورٹ کا آئین کو ری رائٹ کرنا شروع کر دے۔ اسی لیے آج کی قرارداد میں جہاں سپریم کورٹ کے پنجاب کے اندر انتخابات کے حوالے سے جو رائے سامنے آئی ہے، جو آرڈر سامنے آیا ہے، اس کو چیلنج کیا گیا ہے، وہیں پر ہم نے دیکھا ہے کہ آرٹیکل 63A کی جو تشریح سپریم کورٹ نے کی ہے، جسے عام طور پر مانا جاتا ہے کہ آئین کو ری رائٹ کر دیا گیا ہے، اس کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ گویا کہ حکومت کی جانب سے جو قرارداد تحریر کی گئی ہے، جو پاس کروائی گئی ہے، وہ ٹھوس قانونی اور آئینی نکات پر مشتمل ہے، اور یہ وہی معاملہ ہے جو دراصل سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کے وہ بردر ججز جو کہ اس اپروچ سے اختلاف رکھتے ہیں، جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ان کے 2 معزز لرنڈ بردر ججز نے اڈاپٹ کیا ہے۔ چنانچہ ایسا لگتا ہے کہ یہ معاملہ اینڈ آف دا ڈے فل کورٹ کی طرف جائے گا، جہاں پر اس معاملے کو ٹیک اپ کیا جائے گا۔ لیکن دوسری جانب جو آرڈر ہے سپریم کورٹ کا، جو فیصلہ ہے، اس کی اہمیت سے کسی کو بھی انکار نہیں ہو سکتا ہے، اس کی اٹل ہونے سے، اس کے حتمی ہونے سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس وقت حکومت بجٹ پیش کرتی ہے ایوان کے اندر، تو جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ بجٹ کے ڈاکیومنٹس کو، بجٹ کی کاپیوں کو، بجٹ کی دستاویزات کو پھاڑتی نظر آتی ہے، ہوا میں اچھالتی نظر آتی ہے، نامنظور کے نعرے لگاتی نظر آتی ہے، لیکن جو بجٹ اکثریت کے ساتھ وہاں سے پاس ہو جاتا ہے وہ لاگو ہو جاتا ہے۔ بظاہر اپوزیشن نے اس کو اس کے پاس ہونے کے وقت پرزہ کر دیا ہوتا ہے،
اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا میں اچھال دیے ہوتے ہیں، اس کے خلاف نامنظور کے نعرے لگائے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اقلیت کے نعرے ہوتے ہیں، اور پارلیمنٹ کے اندر جو حزب اقتدار ہوتی ہے وہ اکثریت کی جماعت ہوتی ہے، خواہ وہ سادہ اکثریت کی جماعت کیوں نہ ہو۔ چنانچہ وہ بجٹ پاس ہو جاتا ہے، اور جس طرح سے وہ بجٹ پاس ہو کے نافذ العمل ہو جاتا ہے، لاگو ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی سپریم کورٹ کے اندر کوئی فیصلہ جو کہ ٹیکنیکلی یہ ثابت کرتا ہو کہ اسے اکثریت نے پاس کیا ہے، خواہ سادہ اکثریت نے پاس کیا ہو، وہ نافذ العمل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو ایک پخ نکالی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اوریجنل 9 ممبر کے بینچ پر چلا جایا جائے، اس کی کمپوزیشن کو سامنے رکھا جائے، تو اس میں سے جو 2 تھے ان کے اوپر اعتراض ہو گیا تھا اور وہ ریکیوز کر گئے، باقی 7 بچے تھے، 7 میں سے 2 نے پہلے مخالفت میں رائے دے دی تھی جن کو بینچ سے باہر کیا گیا، اور جو پیچھے 5 بچے تھے اس میں سے 2 مزید بینچ سے خود علیحدہ ہو گئے اور انہوں نے اپنی ایک رائے کا اظہار بھی کر دیا۔ تو اس اعتبار سے کہا یہ جاتا ہے کہ جو 7 کا بینچ باقی بچا تھا اس میں سے 4 کی رائے ایک ہے، یعنی 2 یہ اور 2 پچھلے، جبکہ 3 کی رائے جو ہے وہ اس بارے میں ہے کہ انتخابات پنجاب کے اندر 14 مئی کو کروا دیے جائیں۔ اب یہ جو ایک قضیہ ہے اس کے حوالے سے سپریم کورٹ ابھی تک خاموش نظر آتی ہے، کوئی اس کی طرف سے اعلامیہ جاری نہیں ہوا، کہیں پر کوئی ریمارک سامنے نہیں آئے ہیں۔ دوسری جانب عمران خان صاحب نے گزشتہ راز جو یوم تشکر منایا ہے اور بلکہ شب تشکر منائی ہے، وہاں پر انہوں نے عوام سے، اپنے سپورٹر سے، اپنے ووٹروں سے کہا ہے کہ وہ ان کی کال کا انتظار کریں، اگر حکومت نے آئین سے انحراف کرنے کی کوشش کی تو وہ پھر وہ کال دیں گے اور سپریم کورٹ کے لیے اور آئین کے لیے عوام کو سڑکوں پر آنا ہوگا۔ تو گویا کہ ایک طرف حکومت جو ہے پارلیمان کے اندر جو اس کے پاس اکثریت موجود ہے، جو حکومت کے پاس قوت نافذہ موجود ہے، جو حکومت کے پاس سٹیٹ کی پاور موجود ہے، جو سٹیٹ کی رٹ حکومت کے پاس موجود ہے، وہ اس کا استعمال کرتے ہوئے قرارداد کے ذریعے سپریم کورٹ کے آرڈر کو، سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کرتی نظر آتی ہے، فل کورٹ بینچ بنانے کی بات کرتی نظر آتی ہے۔ دوسری طرف عمران خان عوامی تائید و حمایت کے بل بوتے پر یہ کہتے ہوئے کہ میں پاکستان میں اس وقت سب سے مقبول لیڈر ہوں، میری جماعت سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور آئندہ آنے والے انتخابات میں ہماری 2/3 اکثریت سے کامیابی دیوار پر لکھی ہوئی ہے، تو وہ اس اپنے اس دعوے کی بنیاد کے اوپر کہ میں جب کال دوں گا عوام سڑکوں پر نکل آئیں گے، عوام جو ہیں وہ جینا دو بھر کر دیں گے، عوام حکومت کا پہیہ جام کر دیں گے۔ تو اس کانٹیکس میں یہ مقابلہ اس وقت پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوئے عوامی نمائندوں کا عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی عوام سے ہے۔ تو دوسرے الفاظ میں یہ عوام کا عوام سے مقابلہ ہے، اور اس میں جس طرف کا پلڑا بھاری ہوگا، جس طرف عوام کی تعداد زیادہ ہوگی، وہ جمہوریت کے اصول کے مطابق وہ فاتح قرار پائے گی، وہ جیتی ہوئی قرار پائے گی، اور اسی کا راج چلے گا، وہ راج خلق خدا کا راج ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے آئندہ آنے والے دنوں میں سیاسی ٹیمپریچر کتنا سخت ہوتا ہے۔ عمران خان اور ان کے ووٹرز اور ان کے سپورٹرز یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ حکومت جو ہے وہ اقتدار میں آنے کے بعد اس نے عوام کی زندگی کو مزید اجیرن کر دیا ہے، مزید مشکل بنا دیا ہے، اور اس کا جو رہی سہی ساکھ تھی عوام کے اندر وہ بھی ختم ہو گئی ہے، اور اس ملک کے مسائل کا حل عمران خان اور ان کی ٹیم کے پاس ہے۔ چنانچہ عمران خان کے جو بہی خواہ ہیں، عمران خان کے جو ووٹرز ہیں، ان کے جو سپورٹرز ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کل کا ہوتا ہوا الیکشن آج ہو جائے، اور آج کا ہوتا ہوا ابھی ہو جائے، اور جیسے ہی الیکشن ہوگا پی ڈی ایم کی 10 جماعتیں خس و خاشاک کی طرح بہہ جائیں گی۔
اب اس کا لٹمس ٹیسٹ جو ہے وہ تو تبھی ہو سکے گا جب انتخابات ہوں گے۔ ابھی تو عمران خان اور ان کے ووٹرز اور سپورٹرز کا امتحان یہ ہے کہ وہ صورتحال کو اپنے دباؤ سے، اپنے پریشر سے، پبلک پریشر سے اس نہج پر لے جائیں کہ حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑ جائیں اور وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے تیار ہو جائے۔ دوسری جانب ہم دیکھیں تو مریم نواز صاحبہ نے جس طرح سے گزشتہ روز ایک بہت امپریسو، ایک بہت جاندار انہوں نے وکلا کنونشن راولپنڈی کے اندر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ پارلیمان کی اکثریت اس وقت پی ڈی ایم کے پاس ہے، پی ڈی ایم میں ملک کی 10 بڑی جماعتوں کا اشتراک ہے، وہ 10 بڑی جماعتیں ان کے جو نمائندے منتخب ہو کر پارلیمان کے اندر پہنچے ہیں وہ عوام کے ووٹوں سے آئے ہیں، گویا کہ ہر ایک جو نمائندہ ہے اس کے پیچھے 2 سے 2.5 لاکھ کا ووٹ بینک موجود ہے۔ تو اس کانٹیکس میں عمران خان کا اصل امتحان اب شروع ہوگا، اور جو مریم نواز صاحبہ نے گزشتہ روز بات کی تھی کہ صرف منصوبہ یہ ہے عمران خان کے سہولت کاروں کا کہ آدھے تو ان میں سے رخصت ہو گئے، چلے گئے، لیکن آدھے بقول مریم نواز صاحبہ کے ابھی تک مختلف جگہوں پر خاص طور پر عدلیہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے کہ جوڈیشری میں جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہیں وہ 9 ستمبر کو فارغ ہو جائیں، سبکدوش ہو جائیں، ریٹائر ہو جائیں، اور ان کی جگہ پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں چیف جسٹس کے عہدے پر آ جائیں، تو اس سے پہلے ایک آخری کوشش کر کے دیکھ لی جائے۔ تو گویا کہ عمران خان اور ان کے سہولت کار ایک ہاری ہوئی جنگ کی آخری بازی کھیلنے کو تیار نظر آتے ہیں۔ اب یہ آخری بازی اگر وہ بھرپور طریقے سے کھیل پاتے ہیں، عوام کو باہر نکال لیتے ہیں، انہیں یہ باور کرا دیتے ہیں کہ 90 دن کے اندر انتخابات اگر نہیں ہوتے اور اس حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوتا، تو دراصل جو حکومت ہے وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہی ہے، آئین سے انحراف کر رہی ہے۔ تو اگر 22 کروڑ میں سے 12 کروڑ عوام، 11 کروڑ عوام، 10 کروڑ عوام جو ہیں وہ سونامی کی طرح باہر نکل آئے، سڑکوں پر آ گئے، راولپنڈی کی طرف لانگ مارچ کرنے کے لیے چل پڑے اور سپریم کورٹ کے سامنے جمع ہونے کے لیے تیار ہو گئے، تو حکومت کے پاس راہ فرار بھی نہیں بچے گا۔ لیکن اگر عمران خان کی یہ جو دعوے ہیں محض گیدڑ بھمکیاں ثابت ہوئیں، اور جس طرح سے راولپنڈی کے اندر وہ کہتے تھے کہ اتنے لوگ آ جائیں گے کہ حکومت کے لیے، رانا ثناء اللہ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی، اور جس طرح سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب وہ لانگ مارچ کے لیے نکلیں گے اور لبرٹی چوک سے ابھی وہ وہاں پہنچے ہوں گے شادرے تک یا داتا دربار تک، تو لاہور امڈ آئے گا اور اس قدر بڑی تعداد میں آئے گا کہ حکومت کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ وہ فوری طور پر عام انتخابات کا اعلان کرے اور آرمی چیف کی تعیناتی سے بھی باز رہے۔ لیکن عمران خان لبرٹی چوک سے نکلے تو وہ شدرا جانا تو درکنار، داتا دربار سے خود کنٹینر سے اتر کر گھر چلے گئے، کیونکہ اس دوران میں وہ اچھرا سے گزرے، مزنگ سے گزرے، وہ لٹن روڈ سے گزرے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ اب یہ جو اندرون شہر کا یہ حصہ ہے یہاں سے لوگ اسی طرح سے جوک در جوک نکلتے آئیں گے جس طرح سے نواز شریف نے جب لانگ مارچ افتخار چودھری کے لیے کیا تھا اور وہ ماڈل ٹاؤن سے نکلے تھے، تو پھر راستے میں اتنے لوگ جمع ہو گئے تھے کہ صدر شادرہ میں رات 10 بجے تک ان کی صرف گاڑی نظر آ رہی تھی اور ان کے ارد گرد لوگ ہی لوگ تھے۔ لیکن عمران خان کے معاملے میں تب ایسا نہ ہو سکا تھا، اور وہ پھر دن کے وقت تو لانگ مارچ چلتا تھا اور شام کے وقت عمران خان واپس زمان پارک آ جاتے تھے، حتیٰ کہ وزیر آباد میں ان پر ایک قاتلانہ حملہ بھی ہوا۔ تو وہ لانگ مارچ مد نظر رکھیں یا پھر راولپنڈی کا جو ایک جلسہ ہے اس کو مد نظر رکھیں، یا پھر زمان پارک کو جس طرح سے متعدد کالز دے دے کے سوشل میڈیا پہ کیمپین چلا کے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے،
اس سے یہ لگتا ہے کہ عمران خان کا یہ دعویٰ کہ پاکستان کے عوام ان کے ساتھ ہیں، وہ اکثریت کو انجوائے کرتے ہیں، یہ محض ایک زبانی دعویٰ ہے، ایک زبانی جمع خرچ ہے، اور لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں اس طرح سے جس طرح سے میڈیا کا ایک حصہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دراصل لوگوں کے مد نظر ان کا گزشتہ 3.5 برس کا اقتدار ہے، جس کے دوران وہ نہ تو 1 کروڑ نوکریاں دے سکے، نہ 50 لاکھ گھر دے سکے، اور اس کے برعکس یہ ہوا کہ انہوں نے IMF کے ساتھ جو معاہدہ کیا، جس کے بارے میں کہتے تھے کہ جانے سے بہتر ہے وہ خودکشی کر لیں گے، اور پھر اس معاہدے کو بھی توڑ کر انہوں نے پاکستان کو ایک ایسی معاشی دلدل میں گرا دیا ہے کہ پاکستان جتنا زور لگا کے اس دلدل سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اس زور کی وجہ سے مزید اندر دھنس جاتا ہے۔ تو یہ جو دھنسنے کا عمل ہے، یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کا ماننا ہے کہ اس کا اصل سبب عمران خان کی ناقص اور پالیسیاں اور ان کی نااہل انتظامی جو بندوبست تھا۔ لیکن سپریم کورٹ جس طرح سے آئین کے ساتھ کھڑے ہو کر 90 دن کے اندر انتخابات کے لیے حکومت پر زور ڈال رہی ہے، اس سے عمران خان ایک سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے عوام حکومت سے ناراض ہیں، ناخوش ہیں، اور وہ اس موقع کے اوپر بہت سارے سبز باغ دوبارہ سے دکھا کر عوام کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں، تو وہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ جو سپریم کورٹ کا ایک آئینی آرڈر آیا ہے، سپریم کورٹ سے اسی آرڈر کی توقع تھی، لیکن سپریم کورٹ کے اندر سے جو ججز نے اختلاف کیا ہے، چیف جسٹس صاحب کو اسے سننا چاہیے تھا اور انہیں موقع دینا چاہیے تھا۔ یہی نہیں بلکہ انہیں پی ڈی ایم کی جو جماعتیں سپریم کورٹ میں اپنا موقف پیش کرنے کے لیے جمع ہوئی تھی، ان کو بھی سننا چاہیے تھا، لیکن چیف جسٹس کی جانب سے جو اپنے ثوابدیدی اختیار کی تلوار چلائی گئی ہے، اس کی وجہ سے ان کا جو ایک کریڈیبلٹی ہے وہ متاثر ہوئی ہے، اور اب عالم یہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ ان کے حوالے سے جو ان کی اپوزیشن ہے وہ اس وقت تابڑ توڑ حملے کر رہی ہے، سپریم کورٹ کا مذاق بنا رہی ہے۔ سپریم کورٹ ان کے نزدیک سپریم نہیں رہی ہے، چنانچہ آج کی قرارداد دراصل اس جنگ اور اس لڑائی کا ایک پیش خیمہ ہے۔ ایک صفحہ اور الٹ کر یہ اپنے معاملات اس طرف بڑھتے نظر آتے ہیں جس میں سارے فیصلے یا سڑکوں پر ہوں گے یا پھر پارلیمان میں ہوں گے، اور سپریم کورٹ صرف تالیاں بجاتی نظر آئے گی۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔